اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، تیسرا مقامہ الدیناریہ، سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں حارث بن حمام نے ابو زید سروجی کو مزید اشعار سنانے کے لیے قائل کیا اور فرمائش کی کہ اگر آپ دینار کی مذمت میں بھی اشعار کہیں تو یہ دوسرا دینار بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، اور ابو زید سروجی کو کیا چاہیے؟ دوسرا دینار۔ تو اسے تو یہی بات کی جو ہے پیاس تھی، اسی بات کی تلاش تھی، وہ تو پیسے کمانے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ تو ابو زید سروجی نے جواباً کیا کیا کہ پھر دینار کی مذمت میں 9 خوبصورت اشعار کہے۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ و طالبات پہلے 3 اشعار شامل ہیں۔ چونکہ ابو زید سروجی نے جب یہ شعر کہے تھے بقول حارث بن حمام، تو یہ ترنم کے ساتھ اس نے ان اشعار کو گا کر پڑھا تھا۔ تو میں بھی اسی طرح آپ کے سامنے پہلے اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم ترجمہ اور تشریح کی طرف جائیں گے۔ تباً لہ من خادع ممازق اصفر ذی وجہین کالمنافق یبدو بوصفین لعین الوامق زینت معشوق ولون عاشق وحبہ عند ذوی الحقائق یدعو الی ارتکاب سخط الخالق۔ سبحان اللہ۔ یہ اشعار تھے جی تینوں۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار کا جو آغاز کیا وہ تباً سے کیا ہے۔ یہ وہی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے۔ تو تباً لہو من خادع، تباً فعل معذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، یعنی تباً جو تقدیر عبارت ہے وہ تباً لہو من خادع ممازق ہے۔ ترجمہ: تباً ہلاکت ہو اس کے لیے، تباً ہلاکت ہو لہو اس کے لیے، من خادع جو دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، ممازق منافق ہے۔ خادع یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، دھوکہ دینے والے اور دھوکہ دینا۔ تو من خادع ممازق، تباً ہلاکت ہو لہو اس کے لیے، من خادع جو دھوکے باز ہے، ممازق منافق ہے۔ یعنی ایک طرف منافق کی ابتدا میں علامہ حریری مذمت کر رہے ہیں اور اس منافق کے ساتھ کس کو ملا رہے ہیں؟ اصفر ذی وجہین کالمنافق، اصفرا زرد ہے، ذی وجہین 2 چہروں والا، کالمنافقی منافق کی طرح۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سکہ ہوتا ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سکرین پر بھی دکھا دوں کہ یہ پیلا زرد قسم کا دینار ہوتا تھا اور اس دینار کے دونوں طرف نقش و نگار بنے ہوتے تھے، یعنی 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک طرف اور نقش و نگار ہیں، ایک طرف اور نقش و نگار ہیں۔ تو یہ کہتا ہے جس طرح منافق کے 2 چہرے ہوتے ہیں، اسی طرح
اس دینار کے بھی دو چہرے ہیں، اس سکے کے بھی دو چہرے ہیں. کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ. تباً لہ من خادع ممازق، ہلاکت ہو اس کے لیے جو دھوکہ باز منافق ہے. اسفرا زرد ہے، ذی وجہین دو چہروں والا، کل منافقی منافق کی طرح. یبدو ظاہر ہوتا ہے، بے وصفین دو وصفوں کے ساتھ، لعین الوام کی عاشق کی آنکھ کے لیے، عاشق کی آنکھ کے لیے دو وصفوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. یعنی یہ جو سکہ ہے اس کے دو رخ ہیں اور دو وصف ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح؟ زینت معشوق و لون عاشقی، یہ معشوق کی زینت ہے، معشوق کی زینت ہے اور عاشق کا رنگ ہے، لون عاشقی. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عشق کرتے ہیں وہ اپنے عشق میں اتنے زیادہ پریشان اور پرگندہ حال ہو جاتے ہیں، ان کا حال جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ چہرہ زرد پڑ گیا. تو جس طرح عاشق کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ یہ سکہ بھی پیلا ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو اس کے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں معشوق کی طرح، جس طرح معشوق بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ظاہر ہے محبوب عاشق کی نگاہ میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو ایک طرف سے جو سکہ ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت نقش و نگار میں، اور دوسری طرف سے پیلا رنگ اس کو عاشق کا، یعنی ایک طرف یہ عاشق بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ معشوق بنا ہوتا ہے. یہ اتنا منافق ہے، پیسہ، دولت اور یہ سکہ. زینت معشوق و لون عاشقی، معشوق کی زینت ہے اور عاشق کا رنگ ہے. اور تیسرے شعر میں نا ماشاءاللہ قلم توڑ دی ہے، بڑے مزے کی بات کی ہے، بازی پلٹ دی ہے. وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ، کہتے ہیں وَحُبُّهُ، اور اس پیسے کی محبت، ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ سکہ. اس پیسے کی محبت کیا ہے؟ عند ذوی الحقائق، حقائق جاننے والوں کے نزدیک، اولیاء کرام کے نزدیک، اللہ کی پہچان رکھنے والوں کے نزدیک، دنیا کو فانی سمجھنے والوں کے نزدیک، قیامت کی تیاری کرنے والوں کے نزدیک، قبر کی تیاری کرنے والوں کے نزدیک، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کی حقیقت کیا ہے. وَحُبُّهُ، اور اس کی محبت، عند ذی الحقائق، حقیقت کو سمجھنے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ یدعو، یہ دعوت دیتا ہے، الی ارتکاب سخط الخالق، خالق کے غصے کے ارتکاب کی طرف. یعنی یہ پیسہ کس کو دعوت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے. کب؟ وَحُبُّهُ، جب اس سے پیار ہو جائے. ٹھیک ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے. تم اپنے دل میں دنیا نہ آنے دو، پیسہ کی محبت نہ آنے دو، جیسا کہ کشتی اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ پانی کشتی میں آئے تو کشتی تباہ ہو جاتی ہے، دنیا دلوں میں آئے تو دل تباہ ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صرف اپنی رحمت کی تجلی عطا فرمائے اور اپنی محبت کی آماجگاہ بنائے. اچھا عزیز دوستو، آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. پہلا سوال ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے کیا سیکھا. دوسرا سوال ہے کہ کسی ایک مصرے کو لے کر اس کی صرفی اور نحوی ترکیب کیجئے گا. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ پورا سبق بہترین یاد کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.